شیعہ کو مسلمان سمجھتے تھے آپ پہلے؟ مسلمان کدھر سمجھتے تھے مفتی صاحب؟ شیعہ کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے اور کیسے بدلی ہے؟ میں 10 سال مفتی صاحب سپاہی صاحبہ میں رہا ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ زندگی میں ہمارے اوپر ہمارے آبا و اجداد یعنی زندگی گزر گئی سب ان کو ممبر پہ کھڑے ہو گئے حضور کے چچا کو علی کے بابا کو یعنی کفر جیسی گالیاں بکتے نہیں بکتے. علی کا نفسی علی میرے جیسے ہیں. اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ لگایا ہے. بے شمار روایات ہمارے اہل سنت کے مصادر میں بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت جی صحیح روایات 12 ذی الحجہ کو ہے. لیکن آج پھر بھی 18 کو کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ بغض اہل بیت یہ تو اور کیا ہے؟ بغض علی میں بغض اہل بیت میں یہ ان کے پاس ایک چیز ہے. یہ کچے فتوے لگا کر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ لوگوں سے اس کو بدزن کیا جائے. بدزن کیا لوگ ان کے قریب نہ آئے. اگر لوگ ان کے قریب آئیں گے پھر حقیقت سنیں گے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوستو آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید طیب شاہ ترمذی صاحب حفظہ اللہ. ان کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے, تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ریسنٹلی میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جو انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور یہ مختلف جگہوں پہ جا کر اہل البیت کا پیغام دے رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج ان سے ملاقات ہوئی ہے, اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے کچھ نشست کرتے ہیں تاکہ اہل البیت کی بات کی جا سکے. بہت شکریہ. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم. مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ بہت خوب. بہت دور کا سفر کیا ہے آپ نے, تھکے بھی ہوئے ہیں آپ, تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے آرام میں خلل دیا میں نے. تو لیکن خیر بہرحال آپ سے میں چاہ رہا ہوں کہ استفادہ کریں, ہم فائدہ اٹھائیں اور جو اہل البیت کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں اس کو ہم دنیا تک پہنچائیں. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر مختصر اپنا ایک تعارف کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ کا تعارف علم ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم علی کے ملنگ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور مسلکی اعتبار سے میں 2014 میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے میری فراغت ہے اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ لگایا ہے. کس مدرسے سے آپ نے فراغت حاصل؟ میں نے اکثر اسباق کراچی میں پڑھے, بدھا میں اور پھر بھنوریا عالمیہ میں. آخری بھنوریا جو سائڈ میں جو ہے؟ جی سائڈ میں. مفتی نعیم صاحب سے تو ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. پھر وہ جو آخری دورہ ہے پھر ذرا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں نے مانسیرہ میں ہمارے شاہ صاحب ہیں علامہ ابھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے, سید غلام نبی شاہ صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے پورے مانسیرہ کے بلکہ ہزارہ کے امیر تھے. اچھا. اسی کے مدرسے سے پھر میری فراغت ہے 2014 میں. تو دیوبند سے تعلق ہے آپ کا ماشاءاللہ؟ جی ابھی بھی دیوبندی ہیں؟ ابھی بھی دیوبندی ہوں. پھر بھی انشاءاللہ تبلیغ میں وقت گزارا ہے آپ نے؟ میں نے تبلیغ میں 2018 میں پورے پاکستان میں سال لگایا ہے. سال لگایا؟ پورا سال. اچھا. جہاں علماء کی ترتیب ہوتی ہے نا کہ وہ جب واپس آتے ہیں, جہاں عوام کی ترتیب ہوتی ہے تو وہ 8 مہینے کا پورا ایک تشکیل دیتے ہیں. 8 مہینے بعد ریونڈ آتے ہیں, ہم 10 دن کے بعد بھی, مہینے کے بعد بھی, جتنی تشکیل دی جاتی ہے. تبلیغی جماعت کے بارے میں نے سنا ہے کہ عام لوگوں کے لیے تو 3 دن 4 مہینے ہے, لیکن علماء کے لیے 1 سال. یہ کیا چکر ہے؟ یہ اس کی بنیادی مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے نا پشتوں میں, وہ فیض علی خان فیض صاحب جو ہمارے وہ شاعر ہیں, وہ محب اہل بیت بھی ہیں. وہ ایک شعر ہے کہ چپ جب مسلمان پزڑ کافری, چپ جب مسلمان پزڑ کافری, وہی حق پرست شاہ مسلمان شاہ ملامش ہے. یعنی جو مولوی کے اوپر سال اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ لوگ سدھر جائے, ان کے اندر اعتدال آ جائے, ان کے اندر نرمی آ جائے, ان سے جو ہے نا وہ اندر کی جو سختی ہے نا وہ ختم ہو جائے. مولوی سدھر جائے تو عجیب بات نہیں ہے, تو بڑی بات ہے. مولوی تو دوسروں کو سدھارتے ہیں نا, خود کیسے سدھر جائے؟ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یا جہاں بھی ایسے حالات ہوتے ہیں, بنیاد مرکز یہی ٹھہرتے ہیں. اپنے تو سوشل میڈیا سے منسلک آدمی ہیں آپ. نہیں آپ بتائیں, میں تو خیر بتاتا رہتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں نا. اچھا تو ماشاءاللہ سے آپ نے دیوبند سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے اور تبلیغ میں بھی وقت لگایا ہے. ابھی بھی الحمدللہ سروزہ جیسے وقت ملتا ہے لگاتے ہیں, شارٹ نہیں کرتے, مہینے میں 1 سروزہ ضرور لگاتے ہیں. جی الحمدللہ. اچھا تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیسے آپ نے تعلیم کے دوران میں کیسے اوقات آپ کے گزرے, اپنے اساتذہ کے بارے میں بتائیں, اپنی تعلیم کے بارے میں. تو تعلیم کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں کہ
یہ جو من کنت مولا والی حدیث مبارکہ ہے، اور پھر خصوصاً لوگ اعتراض بھی کرتے ہوں گے کہ جس انداز سے ہم ابھی سن رہے ہیں آپ جیسے محبان اہل بیت سے یا دوسرے جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں، اس انداز میں ہم نے نہیں سنا کبھی. اچھا. واللہ بالکل نہیں سنا. اب میں بھی حیران ہوں کہ شاید میں نے اس دن چھٹی کی تھی جس دن یہ سبق ہو رہا تھا، یا چلیں وقت کے ساتھ ساتھ حق ظاہر ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اچھا. اور دوسرے ہمارے اساتذہ، جی فرمایا. جی ہماری اساتذہ کی ترتیب ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع سے ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، یعنی حق تلاش کرنے کو آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا. جو بزرگ نے فرمایا وہی حق ہے. اس سے آگے پیچھے ہو گئے آپ بے ادب بھی ہو گئے ہیں، آپ جو ہے نا شیعہ بھی ہو گئے ہیں، آپ بریلوی، پتہ نہیں آپ مسلک سے ہی نکل گئے. حالانکہ دلیل کے ساتھ آپ نے کسی بات کو کرنا یہ آپ کا حق بنتا ہے. تو یہ سلسلہ ہمارا مدرسوں میں یہی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے ماشاءاللہ سے 10 سال جو مدرسوں میں لگائے ہیں، آپ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی من کنت مولا والی؟ جس انداز سے یہ جہاں جس کا ترجمہ ہے، یا اس وقت یہ غدیر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کیا فرمانا چاہا، کیا بتانا چاہا، یہ جو تشریح ہے ہم نے نہیں سنی کبھی کہ اس طرح تشریح اس کی ہوتی ہے. کیا تشریح کیا سنی ہے آپ نے اگر سنی؟ تو وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا کہ فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی آساقی کوثر کے بفیضان نبوت مخمور دو چشمان محمد علی علی. اسی فارسی کے شعر میں فرماتے ہیں کہ مولا علی یعنی فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی. ہم نے تو ابھی یہ تشریح سنی ہے کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہے وہ سب ان سب کے آقا وہ مولا علی علیہ السلام ہے. تو اسی انداز سے کہ اسی غدیر میں ان کی مولائیت، ان کی ولایت کا اعلان، ان کی آقا ہونے کا اعلان، سردار ہونے کا اعلان. نہیں تو دیوبندی تو حضرت معذرت سے اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، پھر آپ کیسے مانتے ہیں؟ تو ابھی یہ غدیر کا مسئلہ چل رہا ہے. غدیر کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کی باتیں ہو رہی ہیں 18 ذی الحج کی. چلیں اگر حضرت عثمان غنی کی شہادت پہلے تو ہے ہی نہیں 18 کو، اگر 18 کو ہے بھی تو پھر یہ غدیر کا اتنا بڑا اعلان، اس کے لیے کم از کم ایک لفظ آپ بولے، یہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ چلو جلوس نہ نکالیں آپ، اس کے لیے پروگرام نہ کریں، کم از کم سوشل میڈیا پہ ایک لفظ تو بولیں کہ ہاں یہ غدیر کا معاملہ بھی ہوا ہے. اسی پر جو ہے نا لاہور کے اندر ایک خطیب صاحب کو مولا علی کی شہادت کے دن 21 رمضان المبارک کو جب اس کو بلایا گیا تو وہ خطیب صاحب جیسے ممبر پہ بیٹھے تو سامنے متولی مسجد آ کے